یا اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، اس کے ذریعے آپ نے حکومت کرنی ہوتی ہے ان کا۔ جی مسلط کیے آپ عمر کے جی جی ماشاءاللہ اس بالکل۔ حصے میں ہیں جب ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ سارا سچ بولیں گے، میں اور طاہر گوندل صاحب آپ نے سنتے ہیں اور آپ پہلے بتائیں۔ آپ نے پہلے چونکہ وہ اعتراض کیا تھا کیوں بولتے ہیں، میں آپ کو صرف ایک بڑی تصویر پیش کر رہا ہوں آپ باقی بات بھی کہ ہمیں بتا دینا تاکہ مسلط قوم کو کرنے پتہ چلے۔ اگر مسلط کرنے کی بات جی آ کون گئی ایک مسلط اور، کرتا اگر ہے؟ مجھ سے یہ سوال پوچھا اینکر نے جی تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، جی ورنہ پورا سچ نہیں لیکن بولنا۔ اس وقت جو کہ اگر آپ نے پوری جو ہماری تاریخ دیکھنی ہے اور لوگوں کا فائدہ دیکھنا ہے، وہ تو اس لیے لوگوں کو اگر کوئی ویسے کولیٹرل کو بینیفٹ مل گیا، اور اس کی بھی بات کی جا سکتی ہے کیوں مل جاتا ہے، یہ نہیں کہ حکومتیں چاہے وہ فوجی ہوں چاہے سیاسی ہوں، سیاستدانوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فورن ڈیفینسو پر چلے جاتے ہیں، اور جو حقیقت ہے اس کو فیس کرنا ان کے لیے خواجہ بڑا صاحب کو مشکل ہو لگتے نہیں ہے کہ جاتا وہ ڈیفینسو پہ ہیں، بڑے اگریسو موڈ میں؟ نہیں، وہ چلے گئے نا، ان کو بھی اس وقت سب لوگ جمہوریت کے جو کہ اور اصولی طور پر جو جمہوریت کی لیکن آپ حمایت شرمندہ نہ کرتے ہیں ان ہوئیے میں گا، میں بھی آپ اپنے شامل ہوں، کیے پہ شرمندہ نہ سوائے اس ہوئیے کے گا، یہ کہنے کے آپ خالد کبھی صاحب ذرا شرمندہ تھوڑی نہ دیر ہوئیے گا، خاموش ہم تو رہیے، معافی بھی مانگ لیتے ہیں، آپ تھوڑی شرمندہ دیر بھی ہو خاموش جاتے رہیے ہیں۔ ابھی کیوں خاموش رہیں؟ آپ لوگوں کبھی نے تو ذمہ داری نہیں بغیر دیا پوری قوم سیاسی کو خاموش کروانے کی، آپ آئی لوگوں تھنک کے بس اگر میں تو ایک آپ ایک تو آدمی قبرستان بولے بنا تو دیں لوگوں کو پاکستان بات کو۔ بھی سمجھ آئے گی۔ میرے خیال میں اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، کیونکہ مجھے غلطی تو بتایا مانے جا نا رہا ہے کہ ایک اپنی، بریک کا ٹائم گناہ ہو رہا تو ہے، مانے خواجہ جو صاحب سن بریک کے کیا آپ بعد نے۔ اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے، تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت اور عام آدمی کے مسائل سے متعلق۔ گودل صاحب بریک سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب اس ملک میں جمہوریت نہیں تھی تو اس وقت عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا۔ مثلا 18 فروری 2008 کو جب انتخابات ہوئے، عام آدمی کے حساب سے دیکھتا ہوں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، چینی اس وقت 26 روپے کلو تھی، آج 70 روپے کلو ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں آٹا جو ہے وہ 16 روپے کلو تھا، آج 30 روپے کلو ہے۔ اس طرح یہ بہت لمبی لسٹ ہے اور حکومت کے اپنے اداروں کی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ حال تھا کہ جب جمہوریت اس ملک میں نہیں تھی تو عام لوگوں کی جو استعمال کی چیزیں تھیں جو سستی ہیں، اور جب جمہوریت آئی ہے تو 2 سال کے بعد یہ حالت دیکھ رہے ہیں، آج نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، اور باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، یہ جمہوریت کا فائدہ پہنچا ہے عام آدمی کو۔ بہت مہربانی جی، میں تھوڑا سا آپ بڑی اپنے ٹاپک کو محدود کرنا چاہ رہے ہیں، میں بیفور جمہوریت کی بات نہیں لیکن کرتا ہوں۔ ٹاپک محدود نہیں، عام آدمی کی بات کر رہے میں ہیں عام آدمی موضوع ہمارا یہ ہے کہ اس جمہوریت سے عام آدمی کو کیا فائدہ عام پہنچا ہے۔ آدمی کی بات کروں گا۔ اگر صرف میرے سے یہ پوچھنا ہے تو اس گورنمنٹ کے حوالے سے، میں ایون میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے حوالے سے، ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے حوالے سے میں بہت کچھ گنوا سکتا ہوں کہ عام آدمی کو یہ کچھ ملا۔ لیکن اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں گے کہ ڈکٹیٹر میں کیا ملا، ڈکٹیٹرشپ میں کیا ملا، وہ بھی میں نے ابھی اتفاق سے میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اگر کہیں تو میں روشنی نہیں ڈالتا، مختصراً پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ میں آپ تھوڑا سا ایز اے اینالسٹ، مشرف کے دور میں سب سے جو ملک کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ اس ملک کے ادارے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عراق میں ادارے تباہ ہوئے، آج تک وہ نہیں سنبھل سکا۔ افغانستان میں جب اداروں کو تباہ کیا تو آج تک وہاں کی صورتحال نیٹو فورسز اور تمام ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے باوجود ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ابھی مشرف کے دور کے پیچھے میں چلوں گا، آپ ایمانداری سے کہیں مشرف کے دور میں کیا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ڈیفنس فورسز جو تھیں، کیا وہ متنازع نہیں بن گیا تھا؟ کیا ڈیفنس فورسز کو یہ پبلک گیدر میں جانے سے نہیں روک دیا گیا تھا؟ کیا ڈیفنس کے افسران کو ان کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ چینج کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا؟ لیکن لوگوں کو بنیادی جو ضرورت میری کی بات، وہ تو سستی میں نے آپ سے پہلے پوچھا، اگر آپ سننا پسند کریں گے تو اس نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آئے کہ عام لوگوں کو اس چیز سے میری دلچسپی بات ہے۔ سنو، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بعد اس کی بھی آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا جو میرے علم میں ہے، جو مجھے پتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ فوج ہے جس نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، اور اس کو اپنے دفاع کے لیے یہ تمام انسٹرکشن جاری کی گئیں۔ یہ سب سے بڑا جمہوریت کے بعد کا ایک پھل ہے۔ اس کے بعد آتی ہے، چرچل نے کہا تھا کہ اگر میری عدالتیں کام کر رہی ہیں، انصاف مل رہا ہے تو انشاءاللہ۔ تو جوڈیشری کی میں تفصیلات بتانے سے پہلے وہ 3 نومبر کا واقعہ اور ججوں کا گھر جانا اور وہ جو کلیش تھا، کیا وہ آپ کا ادارہ قائم تھا؟ تیسرا آ جاتی ہے ایگزیکٹو۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں
کیا ایگزیکٹو جو ہے وہ بلوچستان میں جس قسم کے آپریشن کر رہی تھی، بگٹی کو شہید کر رہی تھی اور قتل عام کا بازار گرم تھا، لال مسجد تھا، کیا یہ آپ کو ڈکٹیٹرشپ پسند ہے؟ اس کے علاوہ میڈیا پہ جو اٹیک ہوا وہ کبھی کسی جمہوریت میں نہیں ہوا. یہ ایک بات میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. جب تک کسی ملک کے ادارے مستحکم نہیں ہوتے، اپنے پرویو میں کام نہیں کرتے، تو کسی غریب آدمی کو، لے مین کو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے جب اپنے وہ دائرہ کار میں رہ کر کام کریں گے. اسی پوائنٹ پر میں چاہ رہا ہوں میں آپ کے پاس آؤں گا. اسی پوائنٹ پر خواجہ سعد رفیق صاحب سے پوچھوں گا، جب اداروں کو مستحکم کرنے کی بات آتی ہے تو ان کو کون مستحکم کرے گا؟ سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے آپ جیسے منتخب لوگوں پر ہوتی ہے. 2 سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے؟ عام آدمی کے مسائل وہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں، عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قیمتوں کا توازن تو آپ نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اگر فیئر پلے کرنا ہے ہم نے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے 12 اکتوبر 99 کو جب منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا اس وقت قیمتیں کیا تھیں اور 2 سال کے بعد مشرف کے دور میں کیا تھیں. یہ توازن ضرور کریں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں اور میں نے پہلے بھی اپنی بات میں کہا ہے کہ 18 فروری کو جو جمہوریت پاکستان میں آئی ہے اس سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو پاکستانیوں کو جو توقعات تھیں، جو ان کی امیدیں تھیں. اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو گوندل صاحب بات کر رہے تھے ان سے میں پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ ادارے ان پلیس ہونے چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہم اگر اسٹیبلش کر لیتے. بدقسمتی سے ہم یہ نہیں کر سکے. میں اب الزام تراشی کی اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم پارلیمانی بالادستی کو بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو اس میں جان ہے. یہ قصور کس کا ہے کہ اگر پارلیمنٹ بالادست آج نہیں ہوئی؟ آپ یہ بات خود ایکنالج کریں، یہ قصور کس کا ہے؟ کس کو الزام دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اگر بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی اور ان کی اسیسینیشن نہ ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس طریقے سے جس طریقے سے آج حکومت چلا رہی ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں چلاتی. ہم میثاق جمہوریت پہ سکسیسفلی آگے بڑھ سکتے. لیکن جناب آصف علی زرداری سے ہماری وہ توقعات پوری نہیں ہوئی جو محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہماری کمٹمنٹس ہوئی تھیں رول آف لاء کے لیے اور پارلیمانی بالادستی کے لیے اور اداروں کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے جو ایک طے ہوا تھا. خواجہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اگر آج پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوئی، اگر آج اس جمہوریت سے عام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، وہ سب سے بڑی رکاوٹ